قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی آپ کا ایک راسخ العقیدہ غلام جو کہ بہاولپور کے مضافات میں بستا تھا، وہ قوم کا چنڑ اور پیشے کے لحاظ سے بہت بڑا زمیندار تھا۔ اس کا نام ملک گولو تھا۔ ملک گولو اپنے رشتہ داروں سے بڑا تنگ تھا۔ اس کے رشتہ دار اس کے جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اسے طرح طرح کی اذیت پہنچاتے، اور ایک دن اس نے اپنے پیر کی جناب میں خط لکھا کہ حضور، میں آپ کے در کا غلام ہوں اور آپ کے در کے علاوہ کہیں بھی میں فریاد نہیں کرتا۔ کرم فرمائیں، گزشتہ سال میرے مال و اسباب کو برباد کرنے میں انتہا کر دی، اور اس سال میری جان کو نقصان پہنچانے کا عزم کر رکھا ہے۔ میرے رشتہ دار میرے دشمن بنے ہوئے ہیں اور مجھ سے حسد کرتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ الرحمہ نے ایک فارسی شعر اس خط کے جواب میں لکھا: زباں باشد تا پوستینت درند، کہ صاحب دلاں بار شوخاں برند۔ زباں بن کر رہو، خواہ تمہاری چمڑی ادھیڑ لیں، کیونکہ اچھے لوگ بدخواہوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ یقیناً ہی ایسا ہے کہ نیک دل لوگ شوخ چشم اور بدخواہ لوگوں سے رنج سہتے ہیں اور انہیں فائدہ پہنچانے میں لگے رہتے ہیں۔ اس خط کا ایک اور معنی بھی ہے کہ زباں باشد یعنی زباں کی کیفیت اختیار کرو۔ زباں جو کہ نرم و گداز ہوتی ہے اور سخت ترین دانتوں کے درمیان گھری رہتی ہے، وہ دانتوں کی خیر خواہی کرتی ہے۔ زباں کا وجود تا حیات رہتا ہے، لیکن دانت زباں کی نسبت جلدی گر جایا کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت نے اپنے غلام کو تلقین کی کہ زباں باشد، کہ زباں بن جاؤ، دانت بنو گے تو جلدی گر جاؤ گے۔ دانتوں کا یہ کام ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا اور زبان دانتوں کے بیچ آ جاتی ہے، لیکن زبان جو کہ سکون سے نہیں بیٹھتی، دانتوں کو اگر کوئی تکلیف ہو، ان میں کوئی چیز پھنس جائے تو زبان کو آرام نہیں ہوتا، وہ دانتوں کو سکون دینے میں لگی رہتی ہے۔ یہ زبان کی کیفیت ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ زبان کی کیفیت اختیار کرو، خواہ تمہارا گوشت بھی ادھیڑ لیں، کیونکہ نیک دل لوگ ہمیشہ بدخواہوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ تو ملک گولو نے اپنے پیر کے فرمان پر عمل کیا، اور اللہ رب العزت کے کرم سے اس کے تمام حاسدین ختم ہو گئے۔ جو بھی اس کے دشمن تھے، اس کی جان کے در پہ تھے، وہ سب اس کے دوست بن گئے، اور آج بھی ملک گولو کی اولاد خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے، اور ملک گولو نواب محمد بہاول خان مرحوم کے مزار کے قرب میں سکونت پذیر ہے۔